نہایت ہی قابل صد احترام دوستوں بزرگوں، موجودہ ماحول اور حالات کے مطابق گزشتہ 2 جمعوں میں آپ کے سامنے اپنے وطن عزیز کی محبت اور اپنے وطن کے دفاع، پہلا جمعہ اپنے وطن کا دفاع قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا، اور گزشتہ جمعے میں یہ بات رکھی کہ اپنے وطن کی محبت جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کر کے آپ کے سامنے رکھی کہ حب الوطن من الایمان، کہ اپنے وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور گزشتہ جمعے میں جو ماحول اور جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے رکھے، اور پوری قوم کے لیے بظاہر مشکل حالات تھے کہ ہمارے جو ملک کے پاکستان کے ازلی دشمن ہیں وہ انتہائی مکار اور بزدل ہیں۔ انہوں رات کی تاریکی میں اپنے گمان اور خیال کے مطابق وطن عزیز پہ حملہ کیا چوروں کی طرح، اور وہ بزدلانہ حملہ جو مساجد پہ، مدارس پہ، معصوم بچوں اور خواتین پہ ہوا، اور اس سے وہ معصوم بچے اور خواتین شہید ہوئے، کسی بھی قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ معصوم بچوں کو ٹارگٹ کرنا، خواتین کو ٹارگٹ کرنا، عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کرنا، کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں۔ سارے اصول اور ذاتوں سے بالا تر ہو کر دشمن نے یہ بزدلانہ حرکت کی، الحمدللہ پاک فوج نے ان کو جواب دیا، اور اس وقت صورتحال تھوڑی سی مختلف تھی، اور من حیث القوم ہم تھوڑے سے جذباتی بھی ہیں اور جلد باز بھی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہماری سوچ ہے اس کے مطابق کوئی کام ہو، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا۔ ہر ایک کام کے لیے کوئی مناسب وقت کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے مناسب حکمت عملی اپنانی ہوتی ہے، اور اس کے مطابق وہ کام کیا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے اس مناسب وقت کا انتظار کر کے انہوں نے جوابی کارروائی کی، اور چوروں کی طرح رات کی تاریکی میں نہیں، معصوم بچوں اور خواتین کو ٹارگٹ نہیں کیا، عبادت گاہوں کو ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ صبح کے اجالے میں ہمارے ملک کے شاہینوں اور جان بازوں نے دشمن پہ حملہ کیا، جو کہ سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پہ حملہ آور ہوتے، فالمغیرات صبحا، اور پھر عام شہریوں پہ حملہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مخصوص اہداف کو ٹارگٹ کیا الحمدللہ، اور اس پہ مشن میں کامیاب ہوئے، اور اللہ کے احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آج کا یہ جمعہ ہمیں یوم تشکر کے طور پہ کہ اللہ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا کی ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اپنے ملک کے حوالے سے، اور فلسطین کے نہایت مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے یوم تفکر جو ہے آج ہمیں منانا ہے کہ ہم ان کی فکر بھی کرنی ہے، اور اللہ نے باحفاظت ہمارے جان بازوں کو واپس اپنے ملک میں سلامتی کے ساتھ پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان تھا، یہ اللہ کی مدد اور نصرت تھی۔
اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے فضل اور کرم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کا کرم اور فضل شامل حال ہوا، اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوئی تو یہ عظیم کارنامہ انہوں نے اس طرح انجام دیا. آج پوری قوم کیا کہ ملت اسلامیہ کا سر فخر سے بلند کر دیا. اور ایک عرصے سے ہم اچھی خبر سننے کو ترس کے تھے، اچھے حالات دیکھنے کو ترس کے تھے. امت مسلمہ پہ کیا گزر رہی ہے، کتنے عرصے سے زخم پہ زخم امت مسلمہ سہ رہی ہے. اور ابھی ماضی قریب ہی میں آپ دیکھ لیجئے کہ کئی ممالک پہ دشمنان اسلام نے آگ اور بارود کی بارش برسائی. عراق کی فضائیں، اس میں آگ اور بارود برسائی گئی. لیبیا کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا مٹتے ہوئے، اور افغانستان کے پہاڑوں کو ہم نے لرزتے ہوئے دیکھا دشمنوں نے جب بمباری کی. اور اب شام میں اور لبنان میں اور یونان میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے. وہاں کی زمین پر آگ اور بارود برسائی جا رہی ہے. فلسطین کے نہتے مظلوم مسلمان گزشتہ 1.5 سال سے ان پہ آگ اور بارود کی بارش برسائی جا رہی ہے. ان کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. اور یہ بات کوئی ڈکی چھپی تو نہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس کو روٹین کی کارروائی سمجھ کر، اس کو نارمل کارروائی سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں آرام سے. کچھ وقت کے لیے جسے ہماری قوم کا مزاج ہے، ہم نے کچھ احتجاج کیا، کہ کچھ جذبات کا اظہار کیا، اس کے بعد واپس اپنے اپنے مقام پہ اپنے اپنے معاملات کاروبار میں مصروف ہو گئے. گزشتہ کچھ دنوں سے تھوڑی سی بیداری کی لہر پیدا ہوئی قوم کے اندر. بیرون ممالک میں تو لوگ نکل رہے ہیں، غیر مسلم بھی نکل رہے تھے احتجاج کے لیے، لیکن یہاں پر خاموشی کے بعد گزشتہ دنوں میں تھوڑی سی فضا بننے لگی تو دشمن نے ادھر ہم پر حملہ کر کے ہماری توجہ ادھر پھیر دی. آج ہم پھر ان نہاتے مظلوموں کو بھول چکے ہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایمان کی طاقت ہے بس. نہ ان کے پاس باقاعدہ کوئی فوج ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایٹم بم ہے، نہ ان کو کوئی عالمی حمایت حاصل ہے. صرف ایمانی طاقت کی بنیاد پر وہ دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں. اور یہ سب سے بڑی طاقت ہے، ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. ان کو پتا ہے کہ وہ ان کے معصوم بچے قتل ہو رہے ہیں، وہ اپنی جانوں سے گزر رہے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے مرنے کے ساتھ زندگی ختم نہیں ہوتی. اصل زندگی کا آغاز ہی مرنے کے ساتھ ہوتا ہے. جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے اور کٹتا ہے شہید ہوتا ہے. اور ان کو پتا ہے کہ ہمارے معصوم بچے کل جنت کے پھول بن کر کھلیں گے. صرف اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ، باقی ساری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی بیٹھی ہے. اللہ نے جو جرت اور بہادری، ہمت اور حوصلہ ان لوگوں کو عطا کیا ہے، وہ اس سرزمین کی تاثیر ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے. ان کا ایک معصوم بچہ پتھر لے کر ٹینگوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور آپ یقین جانیں کہ اسلامی دنیا کے جو حکمران ہیں ان میں اتنی جرت نہیں ہے جتنا فلسطینی کے ایک بچے کے اندر جرت ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ صنعت کل شیء فی الصین،
ہر ایک چیز تو چائنا میں بنتی ہے. صنعت کل شیء فی الصین، عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہر ایک چیز چائنا میں بنتی ہے، الا الرجل صنعت فی فلسطین، مگر الرجولہ جو مردانگی ہے، جو جرت اور بہادری ہے، وہ فلسطین میں بن رہی ہے اور تیار ہو رہی ہے. تو بہرحال ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. یہی ایمان کی طاقت تھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 جانثار 1000 کے لشکر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کو فتح یاب کر دیا. یہ ایمان کی طاقت ہے. احد میں زخموں سے چور آپ کے جانثار وفادار جب کھڑے ہوئے دشمن کے مقابلے میں، اللہ نے ان کو فتح یاب کیا. اور اسی طرح آج اہل پاکستان کو اللہ نے فتح یاب کیا ہے. پاکستان کو عام ریاست نہیں ہے، یہ کسی قومی نعرے پہ نہیں بنی، کسی لسانی نعرے پہ یہ ملک نہیں بنا، کسی عصبیت کے نعرے پہ یہ ملک نہیں بنا. اس ملک کی بنیاد اور بنیادی نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے. یہ وہ مقدس ریاست ہے. اس کو ریاست مدینہ کے ساتھ تشبیہ حاصل ہے کہ وہ مقدس ریاست جو دین کی بنیاد پہ قائم ہوئی تھی، یہ ریاست دین کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر قائم ہے. دشمن نے یہ کیا سمجھا؟ لاکھوں شہداء کا خون ہے پاکستان کی بنیادوں میں، اس کو انڈیا کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں مٹا سکتی، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گا، کیونکہ یہ معجزہ ہے اور معجزہ ختم نہیں ہوا کرتا. معجزہ رونما ہوا کرتا ہے، معجزہ اور نمایاں ہوا کرتا ہے. یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے. ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے ایمان کی طاقت ان کے پاس تھی، کلمے کی طاقت ان کے پاس تھی، اور الحمدللہ وہ صبح کی نماز و جماعت پڑھ کے اجتماعی دعا کر کے کلمہ بلند کر کے گئے ہیں. اور دشمن جو ہے گائے کی پوجا کر کے اور گائے کا پیشاب پی کر چلا ہے. میں بہت پہلے 2 جمعے پہلے کہہ چکا تھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گائے کے پجاری ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. صرف یہ ہے کہ ہماری اندر اتفاق اور اتحاد کی فضا ہو، اتفاق اور اتحاد کی فضا ہو، ہم ایک قوم بن جائیں. یہ ہمارے کچھ نہیں بگاڑ سکتے. گائے کے پیشاب پہ پلنے والے، وہ اپنی ماں کے پاکیزہ دودھ پی کر پلنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. گائے کی پوجا کر کے آنے والا اپنے رب کی بندگی عبادت کر کے کلمہ بلند کر کے جانے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح اسرائیل کر رہا ہے، اسرائیل اور یہ دونوں ایک، اور صرف دفاعی لحاظ سے اشتراک نہیں، مذہبی لحاظ سے ان میں اشتراک ہے. اس پہ کبھی پھر بات کروں گا کہ وہاں بھی گائے مقدس ہے، یہاں بھی گائے مقدس ہے، اور ان کا بہت پرانا لنک ہے. تو انہوں نے سمجھا وہاں پر نہایت مظلوم مسلمانوں پہ وہ ظلم کر رہا ہے، اور اس سبق کو لا کر مقبوضہ کشمیر کے نہایت مظلوم مسلمانوں پہ یہ دہرا رہا ہے. لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کس قوم کو للکارا ہے. پاکستانی قوم، پاکستانی فوج یہ عام فوج نہیں ہے. وہ مشہور ہیں کہ کوئی ایک شخص تھا، قدرتی بات ہے، اتفاقاً اس کی نظر بھی چلی گئی اور اس کی سماعت بھی چلی گئی. تو وہ جہاں بھی کہیں ختم درود خیرات ختم ہوتا نا،
تو اس نے ایک بچہ ساتھ رکھا ہوا تھا، وہ پہنچ جاتا. بعض لوگ اس طرح کے معاملات کے بڑے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، تو وہ جناب علی اس بچے کو ساتھ لے کے تو ہر جگہ پہنچ جاتا. اور ہر جگہ کئی دفعہ حالات ذرا مختلف ہوتے تھے، تو اس نے اپنے اس بچے کو سمجھا رکھا تھا کہ مجھے تو نہ نظر آتا ہے نہ میں سنتا ہوں، صرف بول سکتا ہوں. اب جسے کھانے کا آغاز ہوگا نا تو آپ نے مجھے ہلکی سی کونی مار دینی بس. اور خدا نخواستہ کھانے پہ لوگ جھپٹ پڑے نا، جسے کئی دفعہ شادی بیاہ میں ہوتا ہے، تو پھر آپ نے مجھے دوسری کونی مار دینی. اب ہوا یہ کہ یہ ابھی بیٹھے ہیں سارے لوگ، تو اس نے بچے نے کہیں کروٹ لیتے ہوئے اس کی کونی بابے کے ساتھ لگ گئی. اب گانا تو باقاعدہ شروع نہیں ہوا، سارے لوگ بیٹھے ہیں، تو بابا نے بسم اللہ پڑھ کر اونچی آواز سے شروع کر دیا. بچہ جو ہے گھبرا گیا، گھبرا کے اس نے دوسری کونی مار دی. تو اس نے کہا اچھا لٹ پئی ہے، اور اس نے جلدی جلدی سمیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کو تو پہلے سے طے تھا کہ دوبارہ کونی مارنا جب حالات ایسے بن جائیں. تو آج انڈیا کی یہ حالت بنی ہے کہ اس نے کہا شاید اسرائیل وہاں پر بمباری کر رہا ہے، میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہوں، تو شاید پاکستانی جو ہے ان پہ بھی میں حملہ کر دوں گا اور یہ بھی آرام سے برداشت کریں گے. لیکن یہ پاکستانی قوم ایسی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے جسے میں نے عرض کیا کہ بڑے عرصے سے، اور مجھے کوئی اس میں تردد نہیں ہے کہ پاک فوج ہمارا سرمایہ ہے، اور ماضی قریب میں کچھ لوگوں نے پاک فوج کے وقار کو، عزت کو کم کرنے کے لیے عجیب عجیب باتیں کی. میں ہمیشہ اس ممبر سے اس کا رد کیا، اللہ کا شکر ہے. اور تاریخ وہ جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہے، جو 9 مئی کے میں نے جمعہ پڑھایا تھا. یہ ہمارے سرمایہ ہیں، تو ان کے وقار کو کم کرنے کی کوشش کی، عجیب عجیب باتیں کی گئی. بعض نے کہا کہ اتنا بجٹ لگ رہا ہے، بعض نے دوسری باتیں، بعض نے کسی کیا باتیں کی، کسی نے کہا سیاست میں، کسی نے کیا کہا. لیکن آج معلوم ہوا کہ پاک فوج ہی پاکستان کے حقیقی محافظ ہیں، اور جو بجٹ وہ استعمال کر رہے ہیں وہ بہت کم ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ کو تحفظ نہ ہو، آپ کو امن اور سکون حاصل نہ ہو، تو آپ کیسے عبادت کر سکیں گے؟ آپ کیسے آرام کر سکیں گے؟ آپ کیسے معمولاتی زندگی جو ہے نارمل طریقے سے گزار سکیں گے؟ امن ہوگا تو آپ عبادت بھی کرو گے، امن ہوگا تو آپ سکون سے سو بھی جاؤ گے، امن اور اطمینان ہوگا تو اپنے معمولاتی زندگی بھی نارمل طریقے سے گزارو گے. تو یہ معلوم ہے کہ امن سب سے بنیادی چیز ہے، اور امن قائم فوج کے ذریعے سے ہے. فوج کے ذریعے سے امن قائم ہے. جس رات اٹیک کیا بزدل دشمن نے، ہم سارے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بستروں پہ آرام کر رہے تھے. سرحدوں کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ سرحدوں کے لیے بیدار کون تھا؟ پاک فوج کے جوان تھے، اور دشمن کا مقابلہ انہوں نے کیا. پھر تبصرہ تو ہمارا شوق ہے کہ جناب علی یہ ڈرون کو آنے کیوں دیا، اور فلاں میزائل کو آنے کیوں دیا. اور بھائی اگلے نے جب ڈرون بھیجا ہے یا میزائل مارا ہے تو وہ تو آئے گا، اور اپنے ہدف کی طرف آئے گا. اس کو بڑے طریقے سے، حکمت عملی سے اس کا توڑ کیا جائے گا، اس کو ناکارہ کیا جائے گا. یہ کیا باتیں ہوئی؟ ہمارا تو یہ مزاج ہے کہ فوج جو بھی کرے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایسے کیوں ہوا اور یہ ایسے کیوں ہوا. یہ بہت ساری باتیں حکمت عملی کی. اگلے جمعے میں نے آپ کو بتایا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب کوئی امن یا خوف کی بات آتی تو منافقین اس کو پھیلا دیتے تھے. اس طرح کی باتوں کو پھیلانا منافقین کا طریقہ رہا ہے. وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. اگر اس بات کو پیارے محبوب کا زمانہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹا دیتے، اور جو صاحب اختیار اور صاحب رائے لوگ ہیں ان کی طرف لٹا دیتے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ. البتہ جان لیتے وہ لوگ اس بات کی حقیقت کو، اس کی تہ کو کھوج کر
مناسب سمجھتے تو آگے اس بات کو بتاتے، عوام کو اور قوم کو مناسب نہ سمجھتے تو نہ بتاتے۔ غزوہ خندق بڑا عجیب مارکا تھا، پورے مدینے کا محاصرہ ہے، 3000 مسلمانوں کی تعداد ہے، 15,000 کے لشکر نے محاصرہ کیا ہے، بچاؤ کے لیے خندق کھودی گئی ہے، اور اس حالت میں اندر جو یہود غدار تھے انہوں نے غداری کر دی، منافقین کے ساتھ، کفار کے ساتھ مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہوئی، اپنے 2 جانثاروں کو بھیجا اور فرمایا جا کر تحقیق کر کے آؤ، اگر یہی بات ہے حقیقتاً اسی طرح ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے اور یہ خبر جھوٹی ہے تو پھر آ کے اعلان کر دینا، سبق ہے ہمارے لیے۔ بہرحال اس ٹاپک میں مزید میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چند اشعار آپ کے سامنے عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حساب لینا بھی جانتے ہیں، حساب دینا بھی جانتے ہیں، الحمدللہ حساب لینا بھی جانتے ہیں، حساب دینا بھی جانتے ہیں، سوال تم نے کیا تو اس کا جواب بھی دینا جانتے ہیں۔ پہلا حملہ جو کیا، سوال تم نے کیا تو اس کا جواب دینا بھی جانتے ہیں، تمہیں خبر بھی نہیں کہ اسے خدائی افواج ہیں مسلمان، دخول دوزخ سے قبل تم کو عذاب دینا بھی جانتے ہیں، یہ کرگسان حنود سن لے کہ امن مومن کا خاصا ہے، مگر ہمارے جوان سر بے عقاب دینا بھی جانتے ہیں، حقیقتوں پہ نظر نہیں ہے بتوں کو اس کی خبر نہیں ہے، کہ مرد مومن راہ خدا میں شباب دینا بھی جانتے ہیں، نہ رکھنا پر اپنے نوچ کر تم، نہ رکھنا نوچ کر پر اپنے تم، قدم بڑھانا یہ سوچ کر تم، ہوئے جو مستر تو ہم تمہیں بھی استراب دینا بھی جانتے ہیں۔ جنگ بندی اللہ کرے مستقل بنیاد پہ ہو، مکار دشمن سے واسطہ ہے، نہیں مطلوب جنگ دشمن بڑھائے گر دست دوستی کا، نہیں مطلوب جنگ دشمن بڑھائے اگر دست دوستی کا، تو دوستو دست دوستاں میں گلاب دینا بھی جانتے ہیں ہم۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پاک آرمی کو مزید عزت عطا فرمائے کہ جنہوں نے فخر سے ہمارے سروں کو بلند فرما دیا۔ وآخر دعوانا